ہمارے پاس تقریباً 8 کروڑ بچے بچیاں 8 کروڑ ہیں وہ بچے جو تعلیم پائے جانے کی عمر تعلیم دیے جانے کی عمر کے بچوں کی تعداد مسلم بچیوں اور بچوں کی تعداد اس وقت ہمارے ملک میں ہے تو اس سے زیادہ، لیکن اعداد و شمار کے حساب سے متعین اعداد و شمار کے حساب سے 8 کروڑ پلس۔ اور مسائل ہمارے پاس بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کی کمی نہیں بلکہ فقدان کا ہے۔ اس لیے کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی قریے میں اگر تعلیم کے عنوان سے کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے زیادہ قابل تو وہ قوم کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت بن سکتی ہے۔ ان حضرات نے اس کا نام یہاں میرے ساتھ تعلق تو مفتی ارباب صاحب کا ہے، وہی پہنچے تھے۔ انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ مذہبی تعلیم کا ادارہ ہو عصری تعلیم کے امتزاج کے ساتھ۔ اب یہ ایک لیگل ضرورت سے بن گئی، آگے آنے والے وقت میں اور بھی ضرورت ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گا۔ لیکن میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں۔ ہمارے بچے بچیاں جب جوانی کی عمر میں پہنچ رہے ہیں تو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اور بھی بہت سارے طریقے ان کو مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے جس طرح کی اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، عصر حاضر کے اچھی خاصی تعداد عصر حاضر کے علماء کی ایسی ہے جو اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ جو سمجھ نہیں پاتے وہ ایڈریس کیسے کریں؟ اس لیے یہ ضرورت تو بہرحال ہے کہ ایک درجے تک، ایک حد تک، یعنی اس کو میں دوبارہ سے کہوں، عام طور پر اداروں میں آج کل یہی ہو رہا، عام طور پر نہیں، 101% دنیا کے تعلیمی اداروں کا مقصد امپلائمنٹ جنریشن ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے پرزے کی، وہ پرزہ تیار کر دیا جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اداروں کی جہاں انسان بنائے جائے، انسانیت کی رہنمائی کرنے والے افراد تیار کیے جائیں جو عصری تعلیم سے ایک حد تک، کم از کم ایک حد تک واقف ہو، تو وہ اسلام کے محافظ ہو، بچوں کے معمار ہو گئے، تعمیر ہوگی قوم ان کے ہاتھ میں۔ وہ جو ایک چاہے وہ چھوٹا سا طبقہ ہو، جو طبقہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے لہجے کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے
کم علمی بھی نہیں، لا علمی کی وجہ سے جس کے اسلام سے بھٹکنے کا خطرہ ہے، بھٹک رہے ہیں لوگ، ان کو ایڈریس کرنے والے علماء تیار کیے کہ وہ بہترین عالم ہوں اور وہ موجودہ زمانے کی اصطلاحات کو بھی سمجھتے ہوں. تو کہنا کیا ہے؟ عام طور پر دنیا الگ ہو گئی، غریب لوگ ایک طرف ہے، متوسط طبقہ ایک طرف ہے جس کو مڈل کلاس بولتے ہیں، اور مالدار لوگ ایک طرف ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں، مالداروں کی بات کریں، صاحب ثروت طبقہ جو ہے وہ کریم ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. علماء اور اصحاب استطاعت یہ کریم ہوتے ہیں. اصحاب استطاعت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ خیر کے کام میں یہ حصہ لے لیا، ہمارا کام ختم ہو گیا. قابل سب مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مصروف رکھا ہے اپنے کاروبار میں. انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، عالم بنایا، اور انہوں نے اپنے کندھے پر دینی تحریک مدرسہ بچوں کا ہو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. تو اس سے زیادہ خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں تو ایک یہ بات کہ ادارہ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ایک اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس ترتیب کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس ترتیب کے ساتھ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ملت کی بہت ساری ضرورتیں انشاءاللہ پوری ہوگی. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مثال بن جائے، لوگ بھی اس کی کوشش کرنے لگے. تو میں تو یہ کہوں گا ان سے کہ آج سے جو بنیاد رکھنا ہے یہ طے کرنے کے استقبال میں شروع کریں گے. کیا چھوٹا ہوا فیزز میں بات کیجیے، اور پہلا فیز کیا ہے؟ 100 بچوں پر ہو. ارادہ کر لیجیے کہ شمال میں شروع کریں گے اسے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کرواہی سے شروع، حالانکہ مشکل ہے، وقت تھوڑا ہے، پھر بھی کوشش کرنے میں کیا ہے. اگر پورا سال جائے گا ہم یہ سوچیے کہ پوری بلڈنگ بنا کر ہی شروع کریں گے. تو 3 فیز میں بنا لیں. پہلا فیز اس طرح کوشش کریں کہ سوال سے شروع ہو جائے گا. بہرحال میں مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا پوری قوم کی طرف سے، امت کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ بقائے زمینہ کو قبولیت عطا فرمائے اور اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے. ایک آخری بات، ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور حالات تو ملک کے بگڑے رہے ہیں، تو سوائے اور روزانہ واقعات پر واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو حادثے کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میں بات کہا کرتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے بھی گوشت گزار کر دوں، آپ حضرات کے گوشت گزار کر دوں، پیش کر دوں کہ میں غیر مسلموں کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک وہ ہے جو ہمارے دوست کسی وجہ سے کاروباری رشتہ ہے، ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں، پڑوسی ہیں، یا
الگ الگ وجہوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے برائی نہیں چاہنے والے، ان کی ایک تعداد ہے، ایک وہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، ہم کتنے بھی اچھے ہو جائیں وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور تیسری قسم ہے جو وہ دشمن ہے نا وہ سائلنٹ ہے. میرا یہ ماننا ہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس بات کو غلط کر دے تو وہ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک میں آج بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے بلکہ خاموش ہے. دیکھتے ہیں تو خوشی ہو جاتے ہیں، پورا دیکھتے ہیں یہ دکھایا جاتا ہے جو میڈیا کے ذریعے تو اس میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن پرماننٹ نہ وہ دوست ہے نہ دشمن ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت ان لوگوں کو جو سائلنٹ ہے، خاموش ہے، ان کو اپنا پوٹینشیل رینج سمجھنا چاہیے جب تک کہ وہ دشمن نہ ہو جائے. یعنی اس بات کا انسان ہمیشہ تلاشنا چاہیے کہ یہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ، ہم اس کو کسی بھی طرح سے ساتھ لے جائیں. اگر ساتھ نہیں بھی لا سکے تو کم سے کم اتنا ضرور کیے جانے کی کوشش میں ہو سکتا ہے کہ جو ہوتا ہے جو اس کو دشمن بنانے سے روکنے میں بہت سارے لوگ یہاں ایسے موجود ہے جن کے پاس اپرچونیٹی ہے جو اگر بگڑے گا تو اپنے لیے راستہ چن لے، لیکن میجورٹی بدلنے والوں کی ایسی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سب لوگوں کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں جوائنٹلی ایفرٹ کرنا چاہیے. ہم کسی قیمت پر اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں دیں گے، بلکہ جو پوٹینشیل ہے جن کا دوست ہو جانے کا امکان ہے یا کم سے کم ان کو خاموش رکھنے کا امکان ہے، ہمیں اس کے اوپر ہمیشہ کام کرنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جانا بہت آسان ہے، لیکن اس کو کلیجے پہ جیل جانا اور جیل کر ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت اس کا رد عمل کر رہے ہیں اگر ہم ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت تو ہم شاید بہتر طریقے سے ریسپانس کر سکیں گے، ورنہ تو ریئیکشن ہی ریئیکشن ہو رہا ہے. نہیں، یہ بات آپ پورا کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر اس مدرسے کے بارے میں سوچنے والوں، اس ادارے کے بارے میں سوچنے والوں کو اور سوچ کر عمل کرنے والوں کو اور اس میں حصہ لینے والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ایسے صرف ایک نہیں بلکہ ضرورت سینکڑوں اداروں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.